بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فواد طارق آپ کے پاس ایک اور ویڈیو لے کے حاضر۔ آج آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے جی دانتوں کی صفائی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دانت صاف کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، ان کو بھی دانت صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وجہ یہ غالباً یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے کریکولم میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ یہ بیسک چیز ہے لیکن وہ نہیں ہے فی الحال۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پراپر صفائی نہیں کرتے دانتوں کی۔ مسوڑوں سے خون آ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ ان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہے یہ۔ اور جب تک آپ صحیح طریقے سے برش نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ مریض آ کے مجھے کہتے ہیں جی میں تو دن میں 3 دفعہ برش کرتا ہوں، پھر بھی میرے دانت ایسے ہیں۔ یہ ہماری فیملی میں ایسے نہیں ہوتا۔ فیملی ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے دانت صاف کریں تو ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی بچا جا سکتا ہے۔ بیڈ بریتھ بھی ہوتی ہے، بلیڈنگ گمز بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر ہمارے کوئی انکوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ پیشنٹس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ہے، یہ پرابلم ہے، دانت صاف کرنا چھوڑ دیں۔ دانت صاف کرنا چھوڑیں گے تو آپ کے مسائل اور بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ عطائیوں کے پاس جائیں گے تو ایک چیز ٹھیک کرانے جائیں گے، 10 چیزیں اور ساتھ لے کے آئیں گے۔ انسٹرلائزڈ انسٹرومنٹس یوز کریں گے، خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس، ایڈز وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ان سے آپ لے آئیں گے۔ تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں۔ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے، صفائی کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے برش آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ پیسٹ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، میڈیکیٹڈ پیسٹ ہوتی ہیں اور عام یوز کے لیے پیسٹ ہوتی ہیں۔ ہم درد کی دوا تب کھاتے ہیں جب ہمیں جسم میں درد ہوتا ہے، روٹین میں ہم میڈیسن نہیں کھاتے۔ اسی طرح میڈیکیٹڈ پیسٹ بھی تبھی یوز کرنی ہے جب ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے۔ بلیڈنگ گمز کے لیے الگ پیسٹ ہوتی ہے، سینسٹیوٹی کے لیے الگ پیسٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ پرابلمز کے لیے ڈفرینٹ پیسٹ ہیں، اور عام استعمال کی پیسٹ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہر پیسٹ کی اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، تو آپ نے عام استعمال کی پیسٹ کو میڈیکیٹڈ پیسٹ کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ جنرل یوز کی پیسٹ یوز کریں، اور میڈیکیٹڈ پیسٹ صرف کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق، اس کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جیسے یہ آپ کے دانت ہیں، دانتوں کی 2 سرفیسز ہیں، ایک یہ جو مسوڑے کے ساتھ ہے اور ایک یہ بائٹنگ سرفیس ہے۔ ہمارا جو ٹوتھ برش ہے ایک وقت میں 3 دانتوں کو کور کرتا ہے۔ تو ایسے آپ برش کو رکھیں اور جنٹل سٹروکس اس کو دیں، ربنگ نہیں کرنی۔ ربنگ کرنے سے آپ کا انیمل جو ہے وہ گھستا ہے، مسوڑے جو ہیں وہ شرنک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے گمز کی طرف اور جنٹل سٹروکس دینے، 5 7 10 سٹروکس دینے کے بعد اس کو اوے فرام دا گمز، مسوڑوں سے دور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے صاف کرنا ہے۔ تو آپ نے ٹوتھ برش کو تھوڑا سا مسوڑوں کی طرف ترچھا رکھنا ہے اور جنٹل سٹروکس دینے ہیں، ربنگ نہیں کرنی، دانتوں کو رگڑنا نہیں ہے، جنٹل سٹروکس دینے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مسوڑوں سے دور اس طرح سے صاف کرنا ہے۔ آپ کی یہ 3 دانت صاف ہو گئے ہیں، اگلے 3 دانتوں پہ چلے جائیے، یہی کام کریں اور مسوڑوں سے دور اس کو صاف کر لیں۔ اسی طرح بہت ضروری ہے کہ اندر والے دانتوں کو بھی اسی طرح سے صاف کیا جائے، جنٹل سٹروکس دے کے اوے فرام دا گمز ان کو کلین کریں۔ پھر باری آ جاتی ہے جو ہمارے دانت آپس میں ملتے ہیں، جو بائٹنگ سرفیس ہے، وہاں پر کیونکہ کوئی سافٹ ٹیشو موجود نہیں ہے، وہاں پر آپ نے ربنگ کرنی ہے، اس کو آپ نے ربنگ کے ذریعے صاف کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ دانت صاف کریں گے تو آپ کے مسوڑوں کے اندر جو چھوٹی موٹی پاکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر سے بھی صفائی اچھے طریقے سے ہو پائے گی۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ زور زور سے دانتوں کو رگڑتے ہیں، اس سے آپ کا انیمل بھی گھس جاتا ہے اور مسوڑے بھی جگہ چھوڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹھنڈا گرم لگنا اور پاکٹس بن جانا، گیپ کریٹ ہونا، اور اس میں پھر کھانا پھنستا، اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں۔ ایک اور جو بہت بڑا مسکنسیپشن ہوتا ہے لوگوں میں کہ جی ہم دانتوں کو زور سے صاف کریں گے تو اس سے دانت زیادہ سفید ہو جائیں گے۔ ایکچولی اس سے معاملہ بالکل الٹ ہے، کیونکہ ہمارے دانتوں کی جو باہر والی لیئر ہے جس کو ہم
انیمل کہتے ہیں، دانتوں کی سفیدی اس سے آتی ہے، اور جو اندر والی لیئر ہے جس کو ڈینٹین بولتے ہیں وہ ڈارک کلر کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم زور زور سے برش کرتے ہیں، باہر والی لیئر کو گھسا دیتے ہیں، تو اندر سے ڈارک لیئر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور دانت سفید ہونے کی بجائے پیلے ہو جاتے ہیں۔ پراپر برشنگ کرنا، پراپر ٹیکنیک کے ساتھ کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ جو مائیں ہیں ان کو خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھائیں تاکہ بچپن سے ہی ان کو صحیح طریقے سے دانت صاف کرنے کی عادت ہو اور ان کے دانت جو ہیں وہ خرابی سے بچ سکیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ جی دن میں کتنی دفعہ برش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، صحیح طریقے سے کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے رات کو سوتے ہوئے۔ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دن میں 2 دفعہ برش کریں۔ رات کو سوتے ہوئے برش لازمی کریں تاکہ آپ کے منہ کے اندر جو بھی خوراک کے ذرات موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کھایا پیا ہے، جو بھی چیزیں اندر ہوئیں وہ صاف ہوں، اور آپ صاف منہ کے ساتھ رات گزاریں تاکہ جراثیم کو آپ کے دانتوں پہ، مسوڑوں پہ حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اب اگر آپ نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی ہے رات کو دانت صاف کرنے کی، تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ ایک کلین ماؤتھ کے ساتھ اٹھیں گے، صاف منہ کے ساتھ اٹھیں گے، تو آپ کو صبح صبح پھر دانت صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ رات کو برش کر کے سوئیں، صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، اور صبح ناشتے کے بعد آپ برش کریں۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ اگلی خوراک نہیں لیں گے آپ کے دانت صاف رہیں گے اور جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی اور معلومات چاہیے ہوں تو ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔